بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ انڈیا میں کورونا سے اموات میں ریکارڈ اضافہ، لہر نہیں یہ سونامی ہے۔ دہلی عدالت 1915 میں آرمنائی باشندوں کی نسل کشی کی گئی، صدر جو بائیڈن۔ بھارت میں ہر ایک منٹ میں کورونا کے 243 نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ سعودی عرب کی بھارت کو 80 میٹرک ٹن مائع آکسیجن کی امداد۔ اسپین میں 22 افراد کو کورونا میں مبتلا کرنے پر ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ گزشتہ 20 سالوں سے صحرا زدگی سے نبرد آزما جوڑا۔ ہفتے میں صرف ایک بار انسولین انجیکشن کا ابتدائی تجربہ کامیاب۔ 15 سال بغیر حاضری کے تنخواہ وصول کرنے والا ملازم۔ اتنا یاد رکھیے گا کہ جسم مرتا ہے، روح نہیں، ڈاکٹر کا مرنے سے قبل دل سوز پیغام۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ انڈین دارالحکومت دہلی کی ہائی کورٹ نے ہفتے کو کورونا کی روک تھام کے لیے اقدامات پر خصوصی درخواست سنتے ہوئے کورونا کی نئی لہر کو سونامی قرار دے دیا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ ہم اسے لہر کہہ رہے ہیں، حقیقت میں یہ سونامی ہے۔ انڈیا میں روزانہ کی بنیاد پر کورونا سے ہونے والی اموات میں ریکارڈ اضافہ ہو گیا ہے۔ گزشتہ 3 دنوں میں 10 لاکھ نئے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2642 اموات واقع ہوئی ہیں، جس کے بعد اموات کی کل تعداد 1,90,000 تک پہنچ چکی ہے۔ اس وبا کے پھیلنے کے بعد سے انڈیا میں اب تک 1,65,00,000 شہری اس کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں۔ امریکہ کے بعد انڈیا کورونا سے متاثر ہونے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ انڈیا کے بڑے شہروں میں ہسپتالوں کے باہر کورونا مریضوں کی لمبی لمبی قطاریں معمول بنتا جا رہا ہے، جبکہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے بھی اموات کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دہلی کے ایک ہاسپٹل میں آکسیجن میں کمی کے باعث 20 کورونا مریضوں کی ایک رات میں ہی موت واقع ہو گئی۔ ماہرین کے خیال میں کورونا کے متاثرین اور اس سے ہونے والی اموات کی اصل تعداد کہیں زیادہ ہے، جو رپورٹ نہیں ہو رہی ہیں۔ متحدہ عرب امارات اور برطانیہ کے بعد نیوزی لینڈ نے بھی انڈیا کے سفر پر پابندی عائد کر دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کو کورونا کی صورتحال سے مؤثر انداز میں نہ نمٹنے پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تنقید کے بعد انڈین حکومت خصوصی ٹرینوں کے ذریعے متاثرہ علاقوں میں آکسیجن کی فراہمی کو یقینی بنا رہی ہے۔ آکسیجن ٹینکرز اور دیگر سہولیات بھی متاثرہ علاقوں تک پہنچانے کے لیے ایئر فورس کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں، جبکہ سنگاپور سے بھی آکسیجن منگوائی جا رہی ہے۔ حکومت نے صنعت کاروں پر بھی زور دیا ہے کہ وہ آکسیجن اور جان بچانے والی ادویات کی سپلائی میں اضافہ کریں۔ ریاست مہاراشٹر کے بعد اتر پردیش میں بھی لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ حکومت کو آرمی کے ذریعے تمام آکسیجن پلانٹس کا کنٹرول سنبھال لینا چاہیے۔ ریاست اتر پردیش کا شہر لکھنؤ سب سے زیادہ کورونا سے متاثر ہوا ہے۔ 20 کروڑ آبادی کی ریاست اتر پردیش نے لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے سلطنت عثمانیہ کی جانب سے آرمینیائی کے لوگوں کو مارنے کو نسل کشی قرار دیا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے یہ فیصلہ ترکی کی جانب سے شدید مخالفت کے باوجود کیا۔ صدر جو بائیڈن نے ایک بیان میں کہا کہ ہم ان لوگوں کو جو کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں ہلاک ہوئے یاد کرتے ہیں اور عزم کرتے ہیں کہ اس طرح کے مظالم کو کبھی بھی دوبارہ نہیں ہونے دیں گے۔ جو بائیڈن پہلے امریکی صدر ہیں جنہوں نے آرمنائی کے لیے نسل کشی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے تاریخ کو تسلیم کر لیا، ہم نے ایسا کسی پر الزام لگانے کے لیے نہیں کیا، بلکہ اس لیے کیا جو کچھ ہوا وہ دوبارہ نہ ہو۔ ایک امریکی عہدیدار نے کہا کہ امریکی صدر کا فیصلہ جدید ترکی پر الزام لگانے کے لیے نہیں ہے۔
جو کہ امریکہ کا ایک اہم نیٹو اتحادی ہے۔ امریکی عوام ان تمام آرمنائی باشندوں کا احترام کرتے ہیں جو کہ 106 سال پہلے آج کے دن شروع ہونے والی اس نسل کشی کے دوران مارے گئے۔ جو بائیڈن کے بیان میں کہنا تھا کہ گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران آرمنائی نژاد امریکیوں نے کئی طرح سے امریکہ کی خدمت کی ہے، لیکن انہوں نے کبھی اس افسوسناک تاریخ کو نہیں بھلایا۔ ہم ان کی کہانی کا احترام کرتے ہیں اور ان کے دکھوں کا احساس کرتے ہیں۔ ہم تاریخ کو تسلیم کرتے ہیں اور ہم یہ الزام دھرنے کے لیے نہیں بلکہ یہ یقینی بنانے کے لیے کرتے ہیں کہ ایسا واقعہ پھر کبھی نہ ہو۔ اس سے پہلے دوستو، امریکی صدور نے اسے نسل کشی قرار دینے سے گریز کیا ہے۔ امریکی صدور کی جانب سے اسے نسل کشی تسلیم کرنے سے گریز کی وجہ ترکی کا شدید رد عمل تھا۔ ترکی تسلیم کرتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ میں رہنے والے کئی آرمنائی باشندے عثمانی آرمی کے ساتھ لڑائی میں مارے گئے، تاہم ترکی مارے گئے افراد کو نسل کشی نہیں مانتا۔ وہ تو عام لڑائی میں مارے جانے والے لوگ تھے جو کہ ہر لڑائی میں مارے جاتے ہیں۔ بھارت میں کورونا کی نئی لہر کو کورونا سونامی کہا جا رہا ہے، جس میں ہر 1 منٹ میں 243 نئے کیسز اور ہر 4 منٹ میں 1 موت واقع ہو رہی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کورونا نے صحت کے نظام کو مفلوج کر دیا ہے۔ آکسیجن کی شدید قلت کے باعث ڈاکٹرز اور طبی عملہ خود کو بے بس محسوس کر رہا ہے، جبکہ ماہرین اور دہلی عدالت نے اس لہر کو کورونا سونامی سے تعبیر کیا ہے۔ باہر فٹ پاتھوں پر بھی مریض بستر کی امید میں دم توڑ رہے ہیں۔ لواحقین کی مدد کے لیے پکار سے فضا سوگوار ہے۔ اس انسانی المیہ نے سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ مسلسل چوتھے روز بھی کورونا کے نئے کیسز کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ شمشان گھاٹ اور قبرستان میں بھی اپنے پیاروں کی آخری رسومات کے لیے لواحقین قطاروں میں لگے ہیں۔ عالمی برادری نے اس مشکل گھڑی میں بھارت کی ہر ممکن امداد کی پیشکش کی ہے۔ سعودی عرب اور سنگاپور کی جانب سے آکسیجن گیس بھی بھیجی جا رہی ہے، جبکہ پاکستان نے بھی اپنی مشکلات کے باوجود اپنے پڑوسی ملک بھارت کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے۔ آکسیجن گیس کی کمی کی وجہ سے بھارت کو سعودی عرب نے 80 میٹرک ٹن آکسیجن بھجوا دی ہے۔ آکسیجن کی یہ کھیپ سعودی عرب سے 2 بھارتی کمپنیوں کی توسط سے فراہم کی گئی۔ سعودی عرب میں بھارتی سفارت خانے نے شاہ سلمان اور وزارت صحت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ہر طرح کی مدد، حمایت اور تعاون پر دلی طور پر شکر گزار ہیں۔ بھارت میں یومیہ 3.5 لاکھ کیسز کے باعث ہسپتالوں میں رش بڑھ گیا ہے۔ ہسپتالوں کے باہر مریضوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ انتہائی نگہداشت کے وارڈز میں بھی گیس ختم ہو چکی ہے، جس پر بھارت نے آکسیجن گیس کے حصول کے لیے سنگاپور سے بھی رابطہ کیا اور اب سنگاپور کی حکومت بھی ہوائی جہاز کے ذریعے آکسیجن سلنڈرز بھیج رہی ہے، جبکہ سعودی عرب کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات بھی کھیپ بھیج رہا ہے۔ اسپین کے ایک جزیرے میں 22 افراد کو جان بوجھ کر کورونا سے بیمار کرنے پر ایک 40 سالہ شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ 40 سالہ شخص کو کورونا کی علامتیں اور 102 بخار تھا، لیکن اس کے باوجود وہ نہ صرف دفتر جاتا رہا بلکہ جم کا ناغہ بھی نہیں کیا۔ مذکورہ شخص نے کورونا SOPs کی بھی پاسداری نہیں کی اور ماسک نیچے کر کے معمولات زندگی ادا کرتا رہا، جس کے باعث آفس کے 5 کولیگز اور جم کے 3 ساتھی کورونا میں مبتلا ہو گئے۔ اسی شخص کے اہل خانہ اور فیملی فرینڈز میں بھی 14 دیگر افراد میں کورونا کی تصدیق ہوئی ہے، اور یہ 22 افراد اس شخص سے ملتے رہے تھے، جس پر پولیس نے مذکورہ شخص کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ علامتیں ظاہر ہونے پر اس شخص نے اپنا ٹیسٹ کروایا اور رپورٹ آنے کا انتظار کرنے کی بجائے لیب سے براہ راست آفس چلا گیا۔ آفس کولیگز نے اسے واپس جانے کو کہا، لیکن اس نے اپنا ماسک نیچے کر کے کہا کہ میں تم سب کو کورونا سے بیمار کر دوں گا۔ اگلے روز اس شخص کی کورونا رپورٹ مثبت آ گئی۔ صحرا زدگی کی رفتار پوری دنیا کو نگل رہی ہے۔ اس ضمن میں باہمت چینی جوڑے نے ریگستان کو روکنے کے لیے گزشتہ 20 برس میں سینکڑوں ایکڑ بنجر زمین پر شجر کاری کا بیڑا اٹھایا۔
70 سالہ ٹوبو باٹو اور ان کی بیگم نے دنیا کے تیسرے سب سے بڑے ریگستان بادین جران کو سرسبز بنانے کا مشن شروع کیا تھا، جو اب بھی جاری ہے۔ 2002 میں اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے کئی اقسام کے شجر لگا کر ریگستان کی پیش قدمی روکنے کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے 50 پودے لگائے گئے اور اب وہ ہزاروں پودے سالانہ لگاتے ہیں۔ ان میں لاکھوں درخت ایسے ہیں جو صحرا زدگی کے سامنے کسی چٹان کی مانند کھڑے ہیں۔ یہ جوڑا اپنے قائم شدہ جنگل سے 100 کلومیٹر دور رہتا ہے اور ایک طویل سفر طے کر کے یہاں پہنچتا ہے۔ شروع میں ٹوبو باٹو اور ان کی بیگم کا بہت مذاق اڑایا گیا۔ کئی لوگوں نے پہلے ہی ان کی ناکامی کی پیشگوئی کر دی، لیکن دونوں میاں بیوی نے ہمت نہیں ہاری اور اپنا مشن جاری رکھا۔ اب 20 برس میں وہ ہزاروں لاکھوں درخت لگا چکے ہیں۔ اب یہ جنگل ان کی آمدنی کا ذریعہ بھی بن چکا ہے اور ایک نباتاتی دوا $15.5 فی کلو گرام سے فروخت ہو رہی ہے، جس سے ان کی اچھی آمدنی ہو جاتی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ شدید کمزوری اور امراض کے باوجود بھی یہ دونوں شجر کاری میں مصروف ہیں۔ یونیورسٹی آف ٹیکساس کے سائنسدانوں نے ہفتے میں 1 مرتبہ انسولین تھراپی کے انسانوں پر کامیاب تجربات کیے ہیں، جو ایک انقلابی طریقہ ثابت ہوں گے۔ شوگر کے شکار افراد کو ہر روز انسولین کا ٹیکہ درکار ہوتا ہے، لیکن اب ایک نئی تھراپی کے 2 تجربات بہت کامیاب ثابت ہوئے ہیں۔ ان تھراپی میں ہفتے میں صرف 1 ٹیکہ درکار ہوتا ہے اور طبی آزمائش اب تک کامیاب اور محفوظ ثابت ہوئی ہے، جو مرض کو خاصی حد تک یعنی 7 روز تک کنٹرول کر سکے گی۔ اس سے روزانہ ٹیکہ لگانے کی مصیبت سے نجات مل سکے گی۔ دنیا بھر میں شوگر کے کروڑوں مریض انسولین انجیکشن کے ذریعے خون میں گلوکوز کی مقدار قابو میں رکھتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر انسولین کا ٹیکہ ہی اس ضمن میں ایک بڑی رکاوٹ ہے، جسے بحال رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ جامعہ ٹیکساس میں واقع ساؤتھ ویسٹرن میڈیکل سینٹر سے وابستہ پروفیسر البیکو لنگوے نے یہ کام کیا ہے۔ ان کے مطابق روایتی انسولین کا علاج کسی بوجھ سے کم نہیں ہے، لیکن اس ضمن میں ہفتے میں 1 مرتبہ کا ٹیکہ ایک بڑی پیش رفت ہے۔ جنوبی اٹلی کے ایک سرکاری ہاسپٹل کا ملازم 15 سال بغیر حاضری کے تنخواہ وصول کرتا رہا۔ اٹلی کی مالیاتی پولیس گارڈ کا کہنا ہے کہ یہ شخص 15 سال سے غیر حاضر رہنے کے باوجود تنخواہ کی مد میں تقریباً €5,38,000 وصول کر چکا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے پولیس کے حوالے سے بتایا ہے کہ مذکورہ شخص کو دھوکہ دہی، دھونس اور اپنے عہدے کے ناجائز استعمال کی تحقیقات کا سامنا ہے۔ پولیس نے الزام لگایا ہے کہ یہ شخص 2005 سے اپنے کام سے مسلسل غیر حاضر رہا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ شخص غیر حاضر ہونے کے لیے اپنے اعلیٰ افسران کو بھتہ دیتا رہا۔ مذکورہ شخص کے پاس اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے اب 20 دن باقی ہیں، ایسا CNN کا کہنا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بھارت میں کورونا کی صورتحال انتہائی سنگین ہو چکی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ملک میں لاکھوں افراد وبا سے متاثر اور ہزاروں اموات ہو رہی ہیں۔ تاہم کچھ روز قبل ایک بھارتی ڈاکٹر عالمی وبا کے باعث دم توڑ گئی۔ حکام نے ڈاکٹر کی شناخت منیشا یادیو کے نام سے کیا ہے، جو TB کی اسپیشلسٹ اور TB ہاسپٹل کی چیف میڈیکل آفیسر تھیں۔ ڈاکٹر منیشا نے مرنے سے کچھ گھنٹے قبل فیس بک پر ایک پوسٹ شیئر کی، جس میں انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ یہ میرا آخری صبح بخیر ہو۔ انہوں نے لکھا کہ میں اس پلیٹ فارم میں شاید اب آپ لوگوں سے ملاقات نہ کر سکوں، بس اتنا یاد رکھیے گا کہ جسم مرتا ہے، روح نہیں مرتی۔ اس کے چند گھنٹوں بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس پیغام کو لوگوں کی جانب سے انتہائی دردناک کہا جا رہا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ بھارت میں اب تک 18,000 ڈاکٹر کورونا کا شکار ہو چکے ہیں، جس میں مرنے والے افراد کی تعداد 168 ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔